السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ آج میں آپ کے لیے ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں چائے کی ریسپی لے کے آئی ہوں، جو کہ ہماری نانی اور دادی کے سٹائل کی ہے، اور یہ صدیوں پہلے ان کے دور میں بنائی جاتی تھی، جو کہ بن کے بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے۔ آج کل اس چائے کا اتنا رواج نہیں ہے، کسی کسی خاندانوں میں یہ چائے جو ہے وہ شادیوں یا ونٹر سیزن میں بنائی جاتی ہے۔ تو جی آپ بھی اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کیجیے گا، یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ تو آئیں جی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں 2 ٹیبل اسپون جو ہے وہ ساگودانہ چاہیے۔ میں نے 1 کلو دودھ لیا ہے۔ 1 کلو دودھ میں ہاف گلاس جو ہے وہ پانی کا جائے گا۔ پانی کا اس لیے جائے گا جب ہم اس کو بوائل کریں گے تو تب یہ اس میں پانی ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہمیں ہاف ٹی اسپون جائفل جاوتری کا پاؤڈر چاہیے۔ 1/4 ٹی اسپون ہمیں چائے کی پتی چاہیے۔ ہاف ٹی اسپون ہمیں الائچی پاؤڈر چاہیے، اور چینی ہمیں حسب ضرورت چاہیے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دودھ کو ہم نے پین میں ڈالنا ہے، اور اس کے بعد پانی اس کے اندر ڈالنا ہے۔ ڈالنے کے بعد ہم نے 2 پوٹلیاں بنانی ہیں۔ 2 پوٹلیاں ہم نے ایک ساگودانے کی پوٹلی بنانی ہے اور ایک ان تینوں چیزوں کی پوٹلی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کریں گے، جو ساگودانے کی پوٹلی ہوگی اس کو تھوڑا سا لوز باندھیں گے، اس کو تھوڑا ڈھیلا باندھیں گے، کیونکہ جب ساگودانہ دودھ میں جا کے بوائل ہوگا تو یہ پھولے گا، اور اس کے جب پھولے گا تو اس کے لیے اس کو جگہ چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری پوٹلی جو ہے ہم یہ چائے کی پتی، جائفل جاوتری اور الائچی پاؤڈر کی ایک الگ سے پوٹلی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم تھوڑا ٹائٹ باندھ دیں گے۔ چلے جی میں چیزوں کو پین کے اندر میں چائے کی پتی یہ ہے جی جائفل جاوتری ہاف ٹی اسپون، یہ میں نے ایڈ کر دی، اور یہ 1/4 ٹی اسپون جو میرے پاس چائے کی پتی تھی وہ ایڈ کر دی۔ اس کے بعد بھی میرے پاس ہاف ٹی اسپون جو تھا وہ الائچی پاؤڈر تھا، میں نے وہ ایڈ کر دیا۔ اب ہم جی اس کی ایک پوٹلی بنائیں گے۔ یہ ہمارے پاس ایک پوٹلی تیار ہو گئی۔ اس کو ہم کیا کریں گے، اچھے طریقے سے اوپر سے باندھ دیں گے ٹائٹ کر کے۔ اب ہم جی بناتے ہیں ساگودانے کی پوٹلی۔ تو یہ جی ساگودانہ اس کے اندر ڈال دیا۔ ساگودانہ اس لیے چائے میں ڈالتے ہیں تاکہ چائے گھنی ہو، اور جس کی وجہ سے اس میں ایک ٹیسٹ آئے۔ چلیں جی یہ ہم نے پوٹلی بنا لی۔ اب ہم اس کا کیا کریں گے، اس کو ایک الگ پوٹلی بنائیں گے، ایسے کر کے اتنی ڈھیلی جو ہے ہم نے بنانی ہے، اتنی لوز چھوڑنا ہے اس کو۔ تو چلیں جی میں اس کو باندھتی ہوں اور پھر میں آپ کو واپس آتی ہوں۔ یہ میں نے پین لیا ہے، پین کے اندر میں جو ہے وہ 1 کلو دودھ ایڈ کروں گی۔ 1 کلو دودھ کے اندر جی ہاف گلاس جو ہے میں پانی کا ایڈ کروں گی، تاکہ چائے ہماری گاڑھی ہو۔ تو جب چائے گاڑھی ہوگی اس کا پینے کا مزہ ہی الگ ہے، اس کا الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے۔ تو یہ جی میں اس دودھ کے اندر ایڈ کرتی ہوں۔ تو یہ میں نے ایک الگ پوٹلی، یہ زیادہ کپڑا تھا اس لیے میں نے کاٹ لیا، آپ نے اتنی ہی پوٹلی بنانی ہے۔ اس کے اندر میں نے تینوں انگریڈینٹس جو ہیں، تینوں چیزیں جو ہیں وہ شامل کر کے اس کو ایک دھاگے کی مدد سے اچھے طریقے سے باندھ دیا ہے۔ یہ بھی میں دودھ کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ چلیں جی اب میں اس کو چولہے پہ رکھتی ہوں، اور اس کو 30 منٹس کے لیے منیمم پکائیں گے۔ پکانے کے بعد اس میں حسب ضرورت جو ہے ہم چینی شامل کریں گے۔ تو اس میں زیادہ تر نارملی چینی تھوڑی تیز اچھی لگتی ہے، زیادہ اچھی لگتی ہے، تو میں اس کے اندر تھوڑی زیادہ ایڈ کروں گی۔ تو آپ سب کو جتنی آپ کے گھر والے پسند کرتے ہیں یا آپ پسند کرتے ہیں آپ اتنی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو چلے میں اس کو پکاتی ہوں۔ اچھا
اس کے بعد میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اور ٹپس بھی دیتی جاؤں گی۔ اب جی یہ چائے میں نے پکنے کے لیے رکھ دی ہے، اس کو میں پکاؤں گی، اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ساتھ ساتھ اس میں چمچہ چلاتے جانا ہے، اس پہ ملائی نہیں آنی چاہیے۔ تو اگر آپ نے اس کو پکانے کے بعد فل فور سرو کرنا ہے تو ٹھیک ہے، فوری سرو کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرنا تو آپ اس کو ململ کے کپڑے سے، مسلم کلوتھ سے ڈھانپ کے رکھ دیں گے، اس کے اوپر بلائی بالکل نہیں آنی چاہیے۔ اور ایک بات اور، اس کے اندر چینی آپ نے اینڈ پہ شامل کرنی ہے، اگر آپ اس میں چینی شروع میں ایڈ کر دیں گے تو ساگودانہ ہمارا ہے جو ہے وہ پھولے گا نہیں۔ یہ جی ہماری چائے جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، پک رہی ہے، تو آپ نے اس میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایسے اس میں جو ہے وہ چمچہ چلاتے جانا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر بالکل بھی ملائی نہیں آئے گی۔ تو آپ نے ایک اور بات سے پریشان نہیں ہونا کہ اس کا کلر بالکل اس طرح کا یا اس سے تھوڑا سا ڈارک آئے گا، وہ کیوں کہ اس میں ہم نے پتی جو ہے چائے کی وہ بالکل کوارٹر ٹی اسپون ایڈ کی ہے، تو اس کا کلر بالکل ایسا ہی ہوگا، لائٹ براؤن سا، تو زیادہ ڈارک نہیں ہوگا، عام طور پر اس کا کلر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جب مکمل پک کر تیار ہوتی ہے میں آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاتی ہوں۔ تو جناب یہ چائے ہماری پک رہی ہے، تو آپ نے، میرے پاس 1 کلو دودھ تھا تو میں نے اس کو تب تک پکاؤں گی جب یہ دودھ آدھا کلو نہ رہ جائے، اور جب میں دیکھوں گی کہ میرا ساگودانہ جو ہے وہ اچھی طرح سے پھول چکا ہے اور چائے مجھے گاڑھی لگے گی تو تب میں اسے چولہے سے اتار لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک گاڑھی نہیں ہو جاتی اور ساگودانہ اچھے طریقے سے پھول نہیں جاتا۔ تو ابھی اس کے اندر میں نے شوگر ایڈ نہیں کی، ابھی میں اسے 5-10 منٹ اور پکاؤں گی، اس کے بعد میں اس کے اندر شوگر ایڈ کروں گی۔ یہ دیکھیں جی یہ ہماری جو ہے چائے بن کر تیار ہو چکی ہے، تو اس کے اندر میں نے 4 ٹیبل اسپون چینی ایڈ کی ہے، میں نے ٹیبل اسپون کو زیادہ بھر بھر کے ایڈ اس کے اندر نہیں کیا، یہ والا ٹیبل اسپون بھی میں نے یوز کیا ہے، اس کو زیادہ بھر بھر کے میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا۔ اس کے بعد جی یہ دیکھیں پوٹلی میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کو تھوڑی لوز باندھنا ہے تاکہ ساگودانہ جب پھولے اس کے لیے جگہ موجود ہو۔ تو یہ چائے ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے، اس کی میں فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں۔ اوپر ململ کا تھوڑا دے کے ڈھانپ کے رکھ دیں گے تو اس سے بلائی نہیں آئے گی۔ یہ چائے ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے، یہ ہے ہماری فائنل لک۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔